نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم 40 روزہ کورس کا چھٹا سبق پڑھ رہے ہیں، اور آج اس سے پہلے ہم حروف کے مخارج 15 پڑھ چکے ہیں، 2 مخارج رہتے ہیں وہ آج پڑھیں گے۔ آج کے مخارج میں سے ہم پڑھیں گے سین، صاد، زا، سین، صاد اور زا۔ زبان کا جو کنارہ ہے یہ اوپر والے، سامنے والے 2 دانت اور نیچے والے دانت، ان چاروں کو ملا کے زبان کے کنارے کو ان کے ساتھ مس کریں، تو پھر سختی کے ساتھ اس کو ادا کریں تو یہ یہاں سے نکلتے ہیں، زا، صاد، سین۔ یہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے با، میم، واو، فا۔ ان کو حروف شفتین بھی بولتے ہیں، شفا، ہونٹوں کے ملنے سے یہ لفظ حرف ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہونٹوں کے ملنے سے مثلا با، میم۔ با جو ہے وہ آپ کے دونوں ہونٹوں کی جو خشکی ہے، یعنی باہر والا کنارہ جو ہے، ان کے جوڑنے سے ادا ہوتا ہے، با۔ میم جو ہونٹوں کے اندر والے حصے کے قریب والا جو کنارہ ہے، یعنی 2 کنارے ہیں، ایک اندر کے قریب، ایک باہر کی طرف۔ باہر والا کنارہ خشک ہوتا ہے، اندر والا کنارہ تر ہوتا ہے، تو اندر کے تر کناروں سے میم نکلتا ہے، خشک کناروں سے با نکلتا ہے۔ واو یہ بھی ہونٹوں سے نکلتا ہے، فا یہ بھی ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے 29 حروف مکمل کیے 17 مخارج میں، تو گویا آج ہم نے 29 حروف اور ان کے 17 مخارج یہ سارے کے سارے ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ یعنی سمجھ لیں کہ ایک ہفتہ ہمیں نورانی قاعدے کا پہلا سبق جو کہ 29 حروف پر مشتمل ہے، ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جس کو یہ پہلی تختی ادا کرنی آ جائے اس کو آدھا قرآن مجید آ جاتا ہے، اور جس کو پورا نورانی کا آ گیا سمجھ لو اس کو قرآن مجید آ گیا۔ آئیے اب حروف کی اقسام پڑھتے ہیں کہ حروف کتنی قسم کے ہیں صفات کے لحاظ سے، کس کو نرم پڑھنا ہے، کس کو سخت پڑھنا ہے، کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کس کو کس انداز میں پڑھنا ہے، اور ان حروف کے نام کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں نرم حروف۔ یہ کون کون سے ہیں؟ غ، لال، ہا، غ، لال، ہا۔ یہ نرمی سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد سیٹی والے حروف ہیں، 3 حرف سیٹی والے ہیں، صاد، زا، سین، صاد، زا، سین، یہ 3 حروف ہیں۔ اس کے بعد حروف قلقلہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، دہرا چکے ہیں، قلقلہ۔ یہ حروف قلقلہ جو ہیں یہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال۔ یہ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کے لوٹنے پر ان 5 حروف پر جب جزم آتی، سکون آتا ہے، یہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں، چاہے سکون اصلی ہو یا سکون عارضی ہو۔ اصلی کیا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہوتی ہے،
عارضی کیا ہے؟ وقف کی صورت میں اس حرف کو ساکن کر دیا گیا، وقف آیا، مثلا ہم پڑھتے ہیں امت وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، حق ہے، جب یہ وقف ہم نے وقف کیا تو یہ ساکن ہو گیا، حق، حق، تبت یدا ابی لہب وتب، اب یہ تبا ہے، با کو ساکن وقف نے کیا ہے، وقف کی وجہ سے با ساکن ہو گئی، یہ سکون عارضی ہے، تو یہ سکون بدل جاتا ہے۔ زبر زیر پیش اگر وقف نہیں کریں گے تو یہ تسلسل سے پڑھیں گے تو زبر زیر پیش نہیں پڑھی جائے گی۔ تو جزم کی صورت میں ان کی آواز کو لوٹانا، پلٹنا، جنبش دے کر آواز کو واپس لانا، حق، یہ ق کی آواز، تب، ب کی آواز، اق، تو کی آواز، اج، ج کی آواز، یہ قلقلہ ہے۔ اسی طرح حروف حلقی، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حلق سے نکلنے والے حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو حروف اظہار بھی بولتے ہیں، حروف اظہار، ظاہر کر کے پڑھنے والے۔ آگے ہم پڑھیں گے نون تنوین نون ساکن کے جب قواعد پڑھیں گے تو اس میں سے اظہار کا قاعدہ آئے گا۔ ہم آواز حروف، ہم آواز حروف ہا، سین، صاد، تا، تو، تا، قو، اسی طرف حا، ہا، لال، زا، بود، غا، قاف، کاف۔ اب یہ پہلی تختی میں 29 حروف اور اس کی اقسام ہم آج پڑھ چکے ہیں، تو آئندہ سبق سے انشاءاللہ العزیز ہم نورانی قاعدے کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ یہ دوسرا سبق دو حروف کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، ان کو مرکبات بولتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب ہمارے اس سبق کا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ انہی قواعد حروف، قواعد تجوید کو امپلیمنٹ کرنا۔ امپلیمنٹ ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کی سورہ دہر چل رہی ہے، تو یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 11 ہم انشاءاللہ العزیز آج کے تجویدی سبق کے طور پر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوقاهم الله شر ذلك، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، فوقاهم اللہ، واو کو ہونٹ بول کر کے ادا کرتے ہیں، فوقاهم اللہ، قاف کو بھی پر کریں گے، لفظ جلالت ہم اللہ، یہ اس کے درمیان والا لام جو ہے اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے،
اس سے پہلے پیش ہے، زبر یا پیش ہو تو اسلام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ شر شر شر، رو کو پر کریں گے، شر ذالک۔ اب یاد رکھنا ہے کہ رو پر کر کے پڑھنے والا حرف ہے اور اس کے ساتھ متصل جڑا ہوا اگلا حرف جو ہے وہ ذا، نرم پڑھنے والا ہے، باریک پڑھنے والا ہے۔ تو یہ غور کرنا ہے، کبھی پر پڑھنے والے کے ساتھ متصلاً باریک پڑھنے والا حرف آ جائے تو یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ شر ذالک اليوم، شر ذالک اليوم، یہاں پہ بائی مسٹیک یوم پڑھا گیا ہے تو اس کو ٹھیک کیجئے، یومی، شر ذالک اليوم ولقاہم، ولقاہم، قوف کو پر کریں گے، نض، نض، ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے لیکن اس ضاد کو چھوڑیں گے نہیں، قلقلہ کرتے ہوئے چھوڑیں گے نہیں، نظرتا وسرورا، نظرتا وسرورا، نظر، رو کو پر کریں گے۔ اب آگے تا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو آ گیا، واو حروف یرملون میں سے ہے، اور یرملون کا حرف جب بھی آتا ہے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد غنہ ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے، ادغام با غنہ یا ادغام بلا غنہ۔ تو یہاں پہ ادغام با غنہ ہو رہا ہے، نظرتا وسرورا، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو زندگی کے بہت سے خزانے اکٹھے کر سکتے ہیں ہم اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ۔ ذرا غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کا حجم دیکھیں۔ سرکار کا فرمان ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، 3 لفظ بیان فرمائے، الدال علی الخیر کفاعلہ، 4 لفظ ہیں۔ اور گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا اس میں بھی 4 ہی حروف، 4 ہی الفاظ تھے حدیث مبارکہ کے، المرء مع من احب، الدال علی خیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا کہ رہنمائی جو کرے، الدال رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا، بتانے والا۔ آپ کو کوئی یہ دعوت دے دیتا ہے نا کہ یوٹیوب کے فلاں چینل پر علم القرآن پر 40 روزہ کورس آ رہا ہے، آپ کسی کو لنک بھیج دیتے ہیں کہ یہ نورانی قاعدہ سیکھ لو، یہ قرآن سیکھ لو، آپ نے صرف میسج کے ذریعے سے اس کو لنک بھیجا ہے، میسج کے ذریعے سے آپ نے صرف اس کو دعوت دی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک میسج کیا ہے، ایک دعوت دی ہے۔ اس دعوت کے نتیجے میں اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنا آ گیا، اس کو حدیث رسول کا مفہوم نہیں آتا تھا، وہ آ گیا، اس کو قرآن سے، آقا علیہ السلام کے فرمان سے قلبی طور پر محبت ہو گئی، اس پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ تو فرمایا الدال، رہنمائی کرنے والا، بتانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، علی الخیر، خیر کی طرف، خیر پر رہنمائی کرنے والا ایسے ہے، کفاعلہ، جیسا اس کا کرنے والا ہے۔ اب ایک شخص اس پر عمل کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، تو وہ نیکیاں کرنے والا جو عمل کما رہا ہے، جو نیکی کما رہا ہے، وہی اللہ رب العزت اجر اس بندے کو دے رہا ہے جس کے کہنے پر وہ اس راستے پہ آیا تھا، جس کے بتانے پر وہ اس راستے پر چلا تھا، جس کے بتانے پر اس نے سیکھنا شروع کیا تھا۔ کتنا بڑا خزانہ دیا آقا علیہ السلام نے۔ اب آج ہم اپنے اپنے من میں جھانکیں
اور سوچیں، ہمارے پاس کوئی سکل ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ہنر ہوتا ہے، کوئی فن ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی علم کی بات ہوتی ہے، ہم اس کو چھپائے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ کیوں نہیں پتہ چلنے دیتے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی علم حاصل کر کے ہمارے برابر نہ آ جائے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس نے دیا ہے، اور ہم نے صرف اگر کسی کو بتا دیا تو وہ حقیقت میں ہم لوگ سبب بنیں گے۔ حقیقت میں عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ ہمارے ذریعے سے نہیں، کسی اور کے ذریعے سے اس کو علم عطا کر دے گا، اس کو فن عطا کر دے گا، اس کو ہنر عطا کر دے گا، اس کو نیکی کی توفیق عطا کرنا تیرا کام نہیں ہے بندے، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو یہ اگر ہم سوچ منفی کو چھوڑ کر مثبت سوچ لے آئیں تو معاشرے کے اندر بہت بہاریں آ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بہاروں کو سمیٹنے والا بنا دے، ہماری سوچ کو اللہ رب العزت مثبت کر دے، اللہ رب العزت ہمارے دل اور دماغ کو خود غرضی سے پاک کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد ہمارے دل میں اللہ رب العزت پیدا فرما دے۔ آج کا فقہی سوال جو ہے، ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ نماز کے اندر قعدہ اولا یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا تھا تشہد میں، وہ بیٹھنا بھول گئی۔ اب سوال چاہے مذکر کی طرف سے آئے چاہے مؤنث کی طرف سے آئے، یہ میرے بھائی بھی سنیں، سوال کسی طرف سے بھی آئے یہ سب کا مشترکہ جواب ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بیٹھنا بھول گئی یا بھول گیا، تو اس بیٹھنے بھول جانے کی وجہ سے کیا اس کی نماز ٹوٹ گئی یا اس کو سجدہ سہو کر کے نماز ادا ہو جائے گی؟ قعدہ اولا جو ہے وہ بیٹھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ واجب چھوٹ جائے تو اس کا ازالہ آخر میں جا کر سجدہ سہو سے کیا جا سکتا ہے، سجدہ سہو۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے؟ نماز مکمل کریں، آخری تشہد میں آخری قعدہ میں جا کے بیٹھیں، بیٹھ کر عبدہ و رسول تک پڑھیں، ایک طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ اکبر، 2 مرتبہ سجدہ کریں گے، اللہ اکبر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر اٹھ گئے، پھر سجدہ کیا، 2 سجدے کیے، یہ سجدہ سہو ہوتا ہے۔ بھولنے کا جرمانہ، فائن پے کیا، فائن پے کر کے اپنی نماز مکمل کریں، پھر التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھیں، اور پڑھ کر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب یہیں پہ ایک دوسرا سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص سجدہ سہو بھول جائے، اس نے عبدہ و رسول تک کہہ کر اس نے دائیں طرف سلام پھیرنا تھا تو وہ بھول گیا، اس نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد وہ ایک طرف نہیں بلکہ دونوں طرف سلام پھیر بیٹھا، اس نے سلام کیا دونوں طرف، سلام کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی اور بات کسی سے نہیں کی، اس کو فوراً یاد آ گیا تو فوراً 2 سجدے کر لیں، فوراً 2 سجدے کرے، اسی طرح اٹھ کر التحیات یوم یقوم الحساب تک دوبارہ پڑھ کے السلام علیکم دونوں طرف سلام پھیر کے اس کا پھر بھی سجدہ سہو ادا ہو جائے گا، جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور سجدہ تلاوت کے متعلق، وہ 2-3 دن سے آیا ہوا تھا کہ سجدہ تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ کیا اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں؟ نہیں، سجدہ تلاوت جہاں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اگر باوضو ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ سے اگر پڑھا جا رہا ہے، پکڑ کے پڑھا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وضو ہوتا ہے۔ تو قبلہ کی طرف اگر منہ نہیں ہے تو قبلہ کی طرف منہ کریں، قرآن مجید کو کسی ادب کی جگہ پہ رکھ کر اللہ اکبر سجدے میں جائیں، تو پھر اللہ اکبر، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ اس میں نہ قیام کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، نہ قوما کی ضرورت ہے، نہ جلسہ کی ضرورت ہے، بس جس حال میں ہے اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائیں، اسی حال میں اللہ اکبر کر کے سجدے سے اٹھ جائے، یہ سجدہ
تلاوت۔ آج ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ نمبر 1، اگر قاعدہ اولا بھول گئے تو سجدہ سہو کا فائن پے کر کے نماز پوری ہو جائے گی۔ نمبر 2، سجدہ سہو کیسے کرنا ہے؟ آخری تشہد میں جا کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے، یہ سجدہ سہو ہے۔ تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی، سجدہ سہو بھول گیا تو وہ پھر یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا، دونوں طرف سلام پھیر لیا، پھر بھی سجدہ سہو ہو سکتا ہے۔ اگر اٹھ کے منہ نہیں پھیرا، ادھر ادھر باتیں نہیں کی تو اسی وقت سجدہ سہو ممکن ہے۔ چوتھی چیز سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت میں نے عرض کی، نہ اس میں قیام ہے، نہ تکبیر تحریمہ ہے، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، جس حال میں ہیں اسی حال میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے میں تسبیح پڑھیں، اسی حال میں اٹھ جائیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور یاد آ گئی، اگر سجدے میں گئے اور تسبیح نہیں پڑھی تو سجدہ ادا ہو جائے گا، یاد رکھ لیجیے۔ سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر تسبیح نہیں پڑھی، صرف سجدے میں جا کے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا لیا، یہ اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس کے ریلیونٹ ایک اور مسئلہ یاد رکھ لینا چاہیے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر سجدہ تلاوت تلاوت کا آخری حصہ ہے اور آخری تلاوت کی آخری آیہ مبارکہ ہے، اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، تو اگر سجدے کی بجائے رکوع کر لے تو پھر بھی وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ علماء کا اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر فوراً رکوع کر دیا جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر تلاوت جاری ہے، اٹھ کے پھر تلاوت کرنی ہے تو پھر سجدہ ہی کرنا پڑے گا، سجدے سے اٹھ کر پھر دوبارہ تلاوت جاری رکھنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مسائل فقہیہ ہمیں سمجھنے کی اور پوچھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔